السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے گانیاں سن کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو بائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گانیاں سن کر دعائیں دی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام نبی رحمت دو عالم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نذارتے ہوں۔ دعا ہے اللہ پاک ساری حاضری قبول و منظور فرمائے اور سارے واسطے عزت فی الدنیا و عزت فی الآخرہ بنائے۔ اس الاؤڈ سپیکر کے ذریعے جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ہر مسلمان ماں بہن بھائی کے سامنے عرض کراں گا کہ اج میں مختصر جا پیغام
ذرا سماعت فرماؤ گے تو اللہ پاک تو آگے واسطے دین کی ایک تڑپ اور محبت پیدا فرمائیں گے۔ اللہ پاک میں نے کلمات حق کا صحیح صادقہ مصدقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تانوں صحیح معنی دے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شروع کے اندر جڑی آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے سورۃ الفتح 28 نمبر آیت، کیڑی سورت ہے؟ سورۃ الفتح 28 نمبر آیت، 26واں پارہ ہے، سورۃ الفتح ہے، 28 نمبر آیت تواڈے سامنے میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ، اس آیت کا معنی مفہوم، اس آیت کے اندر ساڈے واسطے کی پیغام ہے، میں تواڈے سامنے بیان کرن دا ارادہ رکھنا۔ آگے کا انسان کی زندگی کے اندر کئی ایک مواقع نے، انہاں مواقع دے وچوں، انہاں واقعات دے وچوں، انہاں شب و روز دے وچوں، لیل و نہار دے وچوں انسان کچھ چیزاں نو سچ تسلیم کرتا ہے لیکن پھر بھی انہوں صحیح تسلیم نہیں کرتا۔ کئی ایسیاں چیزاں نے انسان کو پتہ ہے کہ اس بندے دے نال، اس عورت دے نال، اس خاندان دے نال، اس برادری دے نال، اس ہمسائے دے نال میرا ایک تعلق ہے، تعلق نو تسلیم کرتا ہے پھر بھی اپنی گل تسلیم نہیں کرتا۔ موٹی کی مثال سے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے سچے پیغمبر، مدینہ منورہ ہے، عبداللہ بن ابی منافق ہے، پیچھے نمازاں پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، تہجد پڑھنے والا ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والا ہے۔ انہیاں باتاں تسلیم کرن دے باوجود انہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دلوں تسلیم کیتا نہیں کیتا۔ قیامت تک ان کی قبر تے لعنتاں واسطیاں رہن گیاں۔ کیوں؟ بات یہ ہے سن دنیا سمجھ آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کوئی کاروبار سمجھ آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کوئی کتاب سمجھ آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بندے نو، کسی عورت نو، کسی امیر یا غریب نو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات یہ سمجھ نہ آئے تو گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ میرا تیرے گزارے واسطے ضروری ہے کہ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کریے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کریے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہے جس ذات کی ہر چیز نے گواہی دیتی ہے۔ آؤ ذرا سماعت فرماؤ، چند ایک باتاں تواڈے سامنے بیان کر کے بڑے مختصر کے وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کراں گا۔ میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر سورۃ الفتح ہے، 28 نمبر آیت ہے، 26واں پارہ ہے، اس آیت کا ترجمہ اور جو ترجمہ سنو گے تو انہوں مقصد سمجھ آئے گا، بات سمجھ آئے گی کہ اسی آج کیڑیاں باتاں سن رہے ہاں اور انہاں باتاں جو سانوں کی سمجھ ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک دا 26واں پارہ سورۃ الفتح 28 نمبر آیت، اللہ پاک فرماندے نے
هو الذي ارسل رسوله بالهدى اللہ او ذات ہے جس ذات پاک نے اپنا پیغمبر حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے مبعوث فرمایا بالہدى ہدایت دے کر کے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ او پیغمبر دنیا کائنات کے اندر جتنے مذہب نے دنیا کائنات کے اندر جتنے کلچر نے دنیا کائنات کے اندر جتنی تہذیب ہے دنیا کائنات کے اندر جتنے رسم و رواج نے دنیا کائنات کے اندر جڑے جڑے کام ہوتے پے نے ساری چیزاں کو ختم کر دے اللہ دا دین غالب کر دے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ کافی ہے اس بات پہ گواہ اللہ پاک گواہی دین والے نے اوے لوگو میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن دا مقصد ہے حضرات محترم ہے یہ تو میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا پہ آئے ہدایت لے کر کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے آئے اللہ کا دین لے کر کے آئے لوگاں کو دین دی دعوت دین والے بن کر کے آئے لوگاں کو دین دا رستہ بخان والے آئے جو لوگاں کو دین دی طرف بلان والے بن کر کے آئے میرے محترم بھائیو میرے نبی پاک علیہ السلام دی 40 سال 6 ماہ عمر ہو چکی ہے مکہ مکرمہ تو تقریباً 5 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک غار ہے اس غار کا نام غار ہیرا ہے نبی پاک علیہ السلام ہے ایک ہی رمضان المبارک کا مہینہ جڑا رمضان المبارک قریب آ گیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینہ ہے نبی پاک علیہ السلام آخری عشرہ رمضان المبارک دا حضرات محترم اہل علم لکھتے ہیں یا 21ویں رات سی یا 23ویں رات سی یعنی کہ اس تاریخ کے مطابق کیونکہ جڑا رمضان ہے نا مدینے دے اندر آ کے روزہ فرض ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام رمضان دی 23ویں رات نو یا رمضان المبارک دی 25ویں یا 27ویں رات نو آپ علیہ السلام غار ہرا کے اندر تشریف فرمانے یہ تو تشریف فرمانے حضرات محترم رات گزر گئی ہے امت دی فکر دے اندر گزر گئی ہے نبی پاک علیہ السلام احترام کلے تنہائی دے اندر بیٹھے امت واق تے سوچ دے پہنے اللہ پاک نے آسمان اب تو جبریل نازل فرما دیتا ہے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم محبوب سونیاں تانوں اسی اپنا پیغمبر بنا لیا ہے محبوب سونیاں تانوں اسی اپنا رسول بنا لیا ہے حضرات محترم 40 سال دی عمر دی اندر نبوت ملی میرے پیغمبر علیہ السلام نو حضرات محترم پھر مکہ مکرمہ دی اندر 13 سال درسا میرے پیغمبر لوگوں اللہ دے دین دی طرف دعوت دیتے رہے نے حضرات محترم رات دا وقت تا امت نو اللہ دے دین دی طرف بلایا ہے صبح دا وقت تا امت نو اللہ دے دین دی طرف بلایا ہے دوپہر دا وقت تا امت نو اللہ دے دین دی طرف بلایا ہے اور دنیا کائنات والے ہو اللہ دے دین دی طرف بلانا اے میرے نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تے آن دا مقصد ہے آج تیرے مقصد کیوں الگ ہو گئے حضرات محترم آج تیریاں سوچاں کیوں الگ ہو گئیاں آج تیرے شب و روز کیوں بدل دے چلے گئے تو ہی اپنا مقصد
مقصد بنا لے میں لوگوں کو اللہ دے دین دی طرف بلانا ہے کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ دے دین دی طرف بلایا ہے آؤ میرے محترم بھائیو ایک بھائی دا حق بندا ہے اپنے بھائی نو دین دی طرف بلائے ایک دوست دا حق بندا ہے اپنے دوست نو اللہ دے دین دی طرف بلائے ایک ماں دا حق بندا ہے اپنی اولاد کی تربیت دین دے مطابق کرے اور ایک اولاد دا حق بندا ہے اللہ دے دین تے عمل کردی اپنے ماں باپ دی فرما برداری کرے حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو لوگوں کو اللہ دے دین دی طرف بلایا سامعین محترم دنیا کائنات کے اندر ایسے بھی لوگ موجود سن جڑے میرے نبی پاک علیہ السلام دی زبان تے جملے سنتے پے نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے او اللہ دے بندیا اللہ نے مینوں اپنا پیغمبر بنا لیا ہے جس تیرا کی خیال ہے محبوب سونیا جے تانوں اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے سب تو پہلا زبان تے جملہ پڑھتے ہیں کوئی تحقیق نہیں کی یقین اتنا کو میرے نبی پاک علیہ السلام تے پڑھتے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بندہ صدیق اکبر بن جاتا ہے میرے محترم بھائیو ایک 9 سال دا بچہ ہے فرمایا او اللہ دے بندیا اللہ نے مینوں اپنا پیغمبر بنایا ہے بچہ جملے سندا ہے کلمہ پڑھدا ہے حضرات محترموں کی بچہ شیر خدا بن جاتا ہے علی المرتضی بن جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک عورت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی ہے اللہ نے مینوں اپنا پیغمبر بنا لیا ہے نبی پاک علیہ السلام دی گل من لئیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے حضرات محترم میرے نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ دے دین دی طرف بلایا حضرات دی وقارے آج دے دور دے اندر سانوں بھی اللہ دے دین دی طرف ہی آنا چاہیے کیونکہ واسطے راہ جنت کی سب کو دکھاتا ہے یہ نور ایمان دل میں جگاتا ہے یہ راہ ایک دین دی گل کرنا پیاں جس دین دی طرف میرے نبی پاک علیہ السلام نے بلایا ہے راہ جنت کی سب کو دکھاتا ہے یہ نور ایمان دل میں جگاتا ہے یہ دور شیطان کو ہم سے بگاتا ہے یہ اور جہنم کے شر سے ڈراتا ہے یہ ایک ایک حرف پر 10 تلقنے کیا یوں تلاوت کی رغبت دلاتا ہے یہ میں تو چھوٹا سا تھا کچھ پتا تک نہ تھا مجھ کو سجدوں کی راہ پہ لگا کیوں دیا میں تو چھوٹا سا تھا کچھ پتا تک نہ تھا مجھ کو سجدوں کی راہ پہ لگا کیوں دیا اب یہ جانا کہ اس سے تو بڑھ کر بلا میرے بچپن کا مصرف کوئی بھی نہ تھا سچ ہی بولوں یہ اس نے اس دین دی گل کرنا پیاں جڑا دین میرے پیغمبر علیہ السلام نے پیش کیتا ہے سچ ہی بولوں یہ اس نے سکھایا مجھے نیک کاموں کا خوگر بنایا مجھے جھوٹ چوری دغا گالیاں بد دعا ایسی باتوں سے بچنا سکھایا مجھے میں مسلمان ہوں میری پہچان الگ میں مسلمان ہوں میری پہچان الگ کافروں سے ممیز بنایا مجھے ساری دنیا سے پیارا یہ قرآن لو اپنے اللہ کو تاکہ
میں پہچان لوں. آؤ میرے محترم بھائیو، ساڈے معاشرے دے اندر اس طرح لوگ نے جنہاں نو اللہ دے دین دی طرف بلایا جائے، اللہ دے دین دی طرف نہیں آندے. حضرات محترم، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر کچھ لوگ ایسے بھی سن، انہوں نے پوری زندگی کلمہ نہیں پڑھیا، ساری زندگی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں خلاف ورزیاں کرتے رہے نے. انہاں دے وچوں ابو جہل بھی شامل ہے، انہاں دے وچوں ابو لہب بھی شامل ہے. میرے محترم بھائیو، عتبہ شیبہ ورگے فرعون بندے وہ اللہ دے دین دی طرف نہیں آئے. دنیا کائنات دے اندر ذلت رسوائی انہاں دا مقدر بنا دیتی گئی ہے. میرے محترم بھائیو، اس تو علاوہ انساناں تو علاوہ جناں تو علاوہ ہر چیز نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا بھی تے تسلیم بھی کیتا ہے. آؤ میرے محترم بھائیو، میں ساری چیزاں دے مختصر مثالاں دیتا چلا جاواں. میرے نبی پاک علیہ السلام وادی نخلا دے اندر کھجوراں دی باغ والی بستی دے اندر فجر دی نماز پڑھاندے پے نے. فجر دی نماز دے اندر میرے پیغمبر قرآن پڑھدے پے نے. ایک جنت دا گروہ گزردا پیا ہے، اڑدا اڑدا آسمان دی فضا دے اندر جا رہا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں اس طرح تلاوت قرآن دیاں آوازاں اس جنت دے کنا نے سنی ہے. سن کر کے قریب آ گئے نے، قریب آ کے کہتے نے یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیو، سانو اپنا مرید بنا دیو، اسی قرآن سنی اسی مسلمان بن گئے ہاں. سنیا محبوبہ تواڈی زبان تے تلاوت سنی اسی مسلمان بن گئے ہاں. اللہ پاک نے قرآن بنا کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے سینہ طیبہ تے نازل فرما دیتا ہے. فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. ترجمہ کرنا وا دل پھٹ جاندا ہے. او جدوں قرآن سندے پے سن جنات ایک دوجے نوں کہندے پے سن چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، انصتو خاموش ہو جاؤ، قرآن سننا. کتنا پیارا کلام محمد رسول اللہ پڑھتے پے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگوں میرے نبی پاک علیہ السلام نو پہچان لیا. نبوت ملن تے پہلا میرے نبی پاک علیہ السلام مکے دے اس طرح بازاراں دے اندر، مکے دے صحراواں دے اندر، مکے دے ریگستان علاقیاں دے اندر اس طرح میرے نبی پاک علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے سن. آسمان تے ایک بادری ہویا کرتی سی، آسمان تے صاحبان ہویا کرتا سی جڑا میرے نبی پاک علیہ السلام تے اس طرح چھان کر دیا کرتا سی. آسمان دے بادلاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو پہچان لیا ہے. پہچانیا تے سورج دے کو شعاع کر دیتی ہے، شعاعاں جذب کر لیاں. میرے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوندے، او بادری پیچھے پیچھے میرے نبی پاک علیہ السلام تے جایا کر دی. اس بادری نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو پہچان لیا. اسی طرح ایک موقع اس طرح بنے حدیث بخاری شریف دے اندر آپ علیہ السلام مکے دی بستی دے وچوں جاندے پے نے. جدوں جا رہے نے نا ایک پتھر دی آواز آئی ہے. صحابہ سن کر کے حیران ہو جاندے نے. آپ علیہ السلام فرماندے نے صحابہ آ جڑے فلاں پتھر ہے نا، نبوت ملن تو پہلا جدوں میں انہاں پتھراں دے قریب دی گزریا کردا سا مینوں کیا کردے سن السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا محمد. میں کیا کہا علیکم السلام. یہ پتھر بھی مینوں سلام کیا کردے سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. او آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے. پتھروں نے کلمہ پڑھا اور کنکر بول پڑے. میری خطائیں کر دے گا میرا اللہ معاف، میری خطائیں ہماری خطائیں
کر دے گا ہمارا اللہ معاف جب ہماری خاطر شافع محشر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے پتھرانے پہچانیا میرے پیغمبر علیہ السلام نو آج میرے محترم بھائیو پہاڑوں نے شناخت کی تھی میرے پیغمبر علیہ السلام دی غزوہ احد دا موقع غزوہ بدر دا موقع میدان بدر دے اندر ایک پہاڑ جنہوں احد دا پہاڑ بھی کیا جاندہ ہے بدر دے کچھ فاصلے دے پہاڑ جنہوں احد دا پہاڑ کیا جاندہ ہے احد دے پہاڑ دے ہوتے میرے نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہیں نال ابو بکر صدیق کھڑے ہیں نال حضرت عثمان بن عمر فاروق رضوان اللہ علیہ کے مجمعین نے اس طرح پہاڑ نے حرکت کی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے احد پہاڑ اسی احد پہاڑ نہ محبت کرنے احد پہاڑ ساڈے نہ محبت کردا ہے اوے لوگ جنہاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو سن لیا ہے جنہاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو دیکھ لیا ہے انہاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو تسلیم کر لیا ہے اس پیغمبر تو وقت کے کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور ٹھہر جا تیرے اوپر اللہ دا پیغمبر کھڑا ہے اوے بہت ٹھہر جا تیرے اوپر ابو بکر صدیق کھڑا ہے اوے اور ٹھہر جا تیرے اوپر عمر فاروق تے میرا پیارا عثمان کھڑا ہے پہاڑ نے ڈولنا بند کر دیتا ہے انہاں پتھراں نے پہچانیا میرے پیغمبر علیہ السلام نو پہاڑاں نے پہچانیا میرے نبی پاک علیہ السلام نو آؤ میرے محترم بھائیو اگلیاں باتاں مسجد نبوی دے اندر آ جڑا منبر ہے نا اس منبر دے بڑھن تو پہلا میرے نبی پاک علیہ السلام ہے ایک اونٹ ایک اتنا کھجور تے ایک آسے دے نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن ایک صحابی نے محسوس کیتا ہے کیوں نہ میں ایک کرسی طرح دا میں ایک ٹیبل بنا دیواں ایک منبر بنا دیواں اس منبر تے بیٹھ کر کے اس منبر تے کھڑے ہو کر کے اس سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما دیا کرن گے نبی پاک علیہ السلام اجے پہلا جمعہ ہے نا منبر بن کے مسجد نبوی دے اندر آیا نبی پاک علیہ السلام اس طرح منبر تے چڑھ گئے نا اس خجور دے اس خوشی دے وچ بچے دے رون دی طرح آواز آ گئی ہے صحابہ نے آواز سنی ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ منبر تو نیچے اترے اتر کر کے اس اونٹ دی اس خجور دی اس طرح جا کے نبی پاک علیہ السلام نے اس لکڑی نو اس طرح دلاسا دیتا ہے حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور پریشان ہے کھجور دا ایک لکڑی پریشان ہو گئی ہے اینو چھڈ کر کے میں دے نال یاریاں کیوں لگا لیاں حضرات محترم کھجوراں دے تنیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام نو پہچان لیا آؤ میرے محترم بھائیو مدینہ منورہ دا بازار ہے آپ علیہ السلام اس طرح مدینے دے بازار دے وچوں گزرتے جا رہے ہیں ایک اونٹ ہے نا ایک اونٹ نکر تے کھڑا ہے ایک کونے تے کھڑیا ہے اس اونٹ دیاں نظراں میرے پیغمبر علیہ السلام تے پہ جاندیاں نے اور اونٹ چلتا چلتا میرے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ جاندا ہے چلتا چلتا میرے نبی پاک علیہ السلام دے قریب آ گیا ہے ان دی اکھاں تے آنسو آندے پے نے نبی پاک علیہ السلام نے اس اونٹ دی پیشانی تے بوسہ دتا پیار کیتا ہے اس طرح تھپیاں دتیاں فرمایا نہ رو اور اونٹ اللہ دی مخلوق نہ رو پھر نبی پاک علیہ السلام بلند آواز نہ فرماندے نے این رب ھذا الجمل اس اونٹ دا مالک کتے وے اس اونٹ دا مالک کتے وے صحابی دوڑدا آندا ہے کہ نہ محبوب سونیا میں اس اونٹ دا مالک ہاں فرمایا اللہ دے بندے اللہ دے کول ڈر جا اونٹ تیریاں شکایتاں لگاندا پیا ہے اے اونٹ کہندا پیا ہے محبوب سونیا میرا مالک میرے کو کم زیادہ لیندا ہے پر مینوں چارا کم ڈالدا ہے مینوں آرام نہیں کرن دیندا او اللہ دے بندے اللہ نے جانور ساڈے پتی فرما بردار کر دتے نے انہاں تے ظلم نہ کرو انہاں جانوراں تے جو ظلم کرو گے تواڈے کول پوچھیا جائے گا حضرات محترم اٹھن میرے نبی پاک علیہ السلام نو پہچانے ایتھے بات نہیں کہ ہور تانوں دی سے پاک سناوندا چلا جاواں ایک محلی ہے ایک وڈا جہا ڈیرا وڈی جی حویلی ہے اس حویلی دے اندر ایک اونٹ بنیا ہویا ہے حدیث مسند احمد دے اندر اونٹ بنیا ہویا ہے حضرات محترم اونٹ بدک جاندا ہے اونٹ اس طرح اپنے غصے دے اندر آ جاندا ہے لوکاں دا نقصان کردا پیا ہے ایک صحابی دوڑدا میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آندا ہے کہندا محبوب سونیا ساڈی حویلی دا
اونٹ غصے دے اندر آ گیا بتر گیا ساڈے قابو دے اندر نہیں آندا پیا محبوب سونے تسی چلو نا کوئی مسئلہ حل نکالو نبی پاک علیہ السلام جدو حویلی دے اندر داخل ہوئے نا او اونٹ اپنے گھٹنے ٹیک کر کے نبی پاک علیہ السلام دے سامنے جھک جاندا ہے صحابہ فرماتے ہیں محبوب سونیا کیا اونٹ نو پتہ ہے کہ تسی محمد رسول اللہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا مکے دے کافر مینوں نہیں پہچان دے باقی دنیا کائنات کی ہر چیز نے پہچان لیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم ہر چیز نے پہچانے تسلیم کر لیا ہے آؤ دو چار اور مثالات تواڈے سامنے بیان کر دیواں حضرات محترم سنو ذرا حدیث مسند احمد دے اندر حدیث بخاری شریف دے اندر حدیث جامع ترمذی دے اندر حدیث مشکات شریف دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح آپ دے نال ایک صحابی ہے آپ علیہ السلام جنگ دا موقع ہے تے نبی پاک علیہ السلام اس ایک بازار دے وچوں ایک جنگل دے رستے دے وچوں گزرتے جا رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس طرح قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی ہے حضرات محترم حضرات دائیں بائیں دیکھیا کوئی پردہ تے اور نظر نہیں آئی نبی پاک علیہ السلام درخت دے قریب جاندے نے اون دی ٹہنی پکڑدے نے فرماندے نے او درخت اللہ دے حکم دے نال میرے نال چل پے پھر وہ درخت چلنا شروع کر دیندا ہے صحابی بیان کردا ہے میں ویکھنا پیاں واں نبی پاک علیہ السلام نے اس درخت دی ٹہنی نو پکڑیا ہویا ہے ٹہنی نو پکڑے اس طرح نبی پاک علیہ السلام کھچ دے چلے جا رہے ہیں اور درختیاں ساری جڑاں زمین پھاڑ کے نبی پاک علیہ السلام دے نال جائی جا رہی ہیں پھر نبی علیہ السلام دوسرے درخت دے قریب گئے اس درخت دی ٹہنی نو پکڑے اور ٹہنی نو پکڑے نا نبی پاک علیہ السلام دو درخت نے تو نہ ختم دے نا انہاں دی ٹہنیاں نو پکڑے چلتے جا رہے ہیں جاندیاں سارے رستے دے اندر زمین پھاڑ دے جا رہے ہیں جڑاں کٹتیاں چلیاں جا رہی ہیں آپ علیہ السلام نے جا کر کو ذریعے کو وہ ایک اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے پردے دے تمام کر لے آپ نے اپنی ضرورت کو پورا کیتا ہے پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دے حکم دے نال دوبارہ اپنی جگہ تے چلے جاؤ اور درخت جا کے اپنی جگہ تے جا کے پست ہو جاندے نے میں تانوں دسنا چاہنا وا درخت نے پہچانیا میرے نبی پاک علیہ السلام نو بادلاں نے پہچانیا میرے نبی پاک علیہ السلام نو ہن آؤ آخری دو باتاں سنو اپنی گل مکمل کر دئیے حضرات محترم میرے پیغمبر دے صحابہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال بڑا زیادہ پیار کریا کرتے سن میرے نبی پاک علیہ السلام نے بڑی محبتاں کریا کرتے سن ایک صحابی نے سوال کر دیتا ہے حدیث بخاری شریف دے اندر فرماتے ہیں محبوب سونیا اتعرفنا یومئذ سونے محبوب جی ایک سوال دا جواب دے دیا جے فرمایا پوچھنا سونیا کی پوچھنا چاہتا ہے فرمایا محبوب سونیا کل قیامت والا دن ہوئے گا حضرت آدم پیغمبر السلام تو لے کر کے قیامت دیاں کندھاں تک اتنے لوگ آن گے سارے میدان معاشر کے اندر جمع کر دیتے جان گے محبوب سونیا کیا اس دن بھی تجھے سانو پہچان لو گے کہ نہیں پہچانو گے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دے بندے کہنے دیاں گلاں کردا پئی ہیں فرمایا قرن محجلین من اثر الوضوء فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا حضرت آدم پیغمبر اسلام تو لے کر کے قیامت دیاں کندھاں تک جتنے لوگ آن گے جتنی امت آئے گی جتنی مخلوقات آئے گی فرمایا اندھیر کو پوئے گا اندھیرا اتنا زیادہ ہوئے گا کسی نے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوئے گی فرمایا جیڑی میری امت ہوئے گی نا میری امت دے او بندے جڑے 5 وقت دی نماز پڑھدے ہون گے جڑے 5 ٹائم وضو کردے ہون گے فرمایا وضو دے اندر تیرا نور دے نال چمک رہے ہون گے میں پہچان لواں گا اتنی بڑی مخلوق دے وچ میرا امتی نظر آندا پیا ہے میرا امتی نظر آندا پیا ہے میرا امتی نظر آندا پیا ہے اوے لوگوں میں تانوں دسنا چاہنا وا تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وا اور 53 سرحالی دے باسیو میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اس الاؤڈ سپیکر دے ذریعے پورے گاؤں دے اندر
جب گاؤں دے گرفت میری آواز آ رہی ہے اللہ تبارک دے کے تواڈے سامنے گل کرنا پیا گل دھیان نہ سنیا دے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کل قیامت والے دن صحابی نے سوال کیتا ہے محبوب سونیا تسی قیامت والے دن سانو پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے فرمایا ہاں پہچانا گا فرمایا کیسے پہچانو گے فرمایا وضو دے عطات چمک رہے ہون گے میں پہچان لواں گا میرا امتی آندا پیا ہے محبوب سونے نے پہچان لیا آ میرا امتی آندا پیا ہے آ میری امت دی عورت آندی پئی ہے آ میری امت دا بندہ آندا پیا ہے آ میری امت دا امیر تے غریب آندا پیا ہے آ میری امت دا اللہ تے اتنا سارے آندے پئے نے سارے نو پہچان لین گے میرے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا وضو دے عطا دے چمکن دی وجہ تو پہچان لواں گا حضرات محترم پانچ نمازاں ایک بھی نماز تینوں پڑھنی نہیں آندی ایک بھی نماز تو ادا نہیں کردا ہفتے بعد جمعہ آندا ہے جمعہ بھی تیرے کو ادا کرن دا ٹائم نہیں ہوندا اور سال بعد عید آندی ہے عید پڑھن دا بھی تیرے کو ٹائم نہیں ہوندا میں تینوں دسنا چاہنا کل قیامت والے دن میرے پیغمبر نے پہچان ہے تے وضو دے عطا دی وجہ تو پہچان ہے اس تو علاوہ دیر اتنا زیادہ ہوئے گا سونے کی لے کر کے جائے گا سونے کی دولت نہ لے کر کے جائے گا جے تیرے کو نماز والا عمل نہیں تے سونے کیڑا عمل لا کر کے جائے گا اگر رمضان دا مہینہ آندا پیا ساڈے معاشرے دے اندر لوگ نماز نہیں پڑھدے لوگ اثر روزہ نہیں رکھدے لوگ اثر اپنے مال دی زکات نہیں دیندے لوگ اثر کلمہ اثر لوگ اللہ دے نال توحید دے نال پیش نہیں آندے اللہ دے نال شرک کردے نے اللہ اور لوگوں نوں پتہ بھی نہیں چلدا پیا او اللہ دے بندے آ جو اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ یہی تے مقصد میرے پیغمبر اسلام دا دنیا تے آندا فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وہ لوگوں میرا پیغمبر دنیا تے آیا تاکہ لوگوں اللہ دا دین سنائے اور مینوں دسو تے صحیح نا کیڑے لوگ نے جنہاں نوں جنازے دیاں دعاواں آندیاں نے باپ دنیا تو ٹر گئے پوری زمین دے اندر واٹا کاٹا کرم دا پتہ ہے جائیداد دی جمع تفریق دا پتہ ہے جائیداد دے حساب و کتاب دا پتہ ہے باقیاں تجوریاں دے پئیاں نے دولتاں دے حساب و کتاب دا پتہ ہے مال ڈنگر دا پتہ ہے حضرات محترم او خاندان دیاں 20 سال تے 40 سال پرانی لڑائیاں دے اندر ہون والی گلاں دا پتہ ہے نہیں پتہ کہ اللہ دے دین دا نہیں پتہ نہیں پتہ کہ میرے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا نہیں پتہ اللہ دے بندے قرآن تے نو پڑھنا نہیں آندا اللہ دے بندے نماز تے نو پڑھنی نہیں آندی نماز دی دعاواں تے نو پڑھنیاں نہیں آندیاں باپ نے پالیا پوسیا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے تینوں جنازے دی دعاواں نہیں آندیاں او تو کی سکھے اللہ دے دین دا او میرے پیغمبر دنیا تے آئے اللہ دا دین لے کر کے آئے ہر چیز نے پہچان لیے اب پیغمبر بالکل سچ ہے اس پیغمبر دی تابعداری دی اندر نجات ہے پھر تو کیوں نہیں مندا پیا تیرے پورے پنڈ دی اندر 5 یا 7 مسجداں نے اوے لوگوں اے نہیں کہ سنیاں دی مسجد ہے اے نہیں کہ وہابیاں دی مسجد ہے اللہ دا گھر ہے سونیا جنی مسجد قریب رہندی ہے نا مسجد دے اندر چلا جایا کر اللہ نے ہم کلام ہویا جایا کر اللہ دے سامنے تو بجایا کر اپنے قاری صاحب نو کہ قاری صاحب دی زندگی گزر گئی مینوں قرآن دا ترجمہ پڑھا کے میں اپنے رب دی گلاں پڑھنیاں چاہنا وا میرے رب نے قرآن دے اندر میرے واسطے نازل کی کیتا ہے اگر رمضان دا مہینہ آندا پیا ہن تیاریاں کرنیاں شروع کر دیو اللہ سونیا پچھلے روزے میرے کو رکھے نہیں گئے اللہ سونیا میرے اندر بڑیاں کمیاں کوتاہیاں جو میرے کو ہو گیا سو ہو گیا اللہ سونیا توفیق دے کے رمضان دے روزے رکھ لواں اللہ سونیا توفیق دے میں تراویحاں پڑھ لواں اللہ سونیا توفیق دے میں قرآن مکمل کر لواں اوے اللہ دی بندیو دنیا کائنات دے اندر سب تو اللہ ذات میرے پیغمبر اسلام دی ذات ہے یہ پوری زندگی اللہ دے دین واسطے گزر گئی ہے اجر کو اللہ دے دین واسطے کم کیوں نہیں ہوندا پیا اللہ دے دین واسطے تیرا وقت کیوں نہیں نکلدا پیا جدوں اذان ہوندی ہے نا نماز دا وقت ہوندا ہے اس وقت خانہ کعبہ دا طواف روک سکدا ہے تیری زمین دے اندر چلن والا ٹریکٹر کیوں نہیں روک سکدا تیری گاڑی دے اندر چلن والا گانا کیوں نہیں بند ہو سکدا تیری گاڑی کیوں نہیں روک سکدی تیرا کاروبار کیوں نہیں روک سکدا تیرے معاملات کیوں نہیں روک سکدے جدوں دنیا کائنات دے اندر سب تو اعلی گھر خانہ کعبہ دا طواف روک سکدا ہے تیرے کام کیوں نہیں روک سکدے آج اللہ دے دین
دین دی طرف آ جاؤ، آ جاؤ اللہ دے قرآن دی طرف آ جاؤ، اپنے پتروں کو اللہ دے قرآن دا قاری بناؤ، اپنے پتروں کو اللہ دے قرآن دی طرف ترغیب دلاؤ، اپنی بیٹیاں کو اللہ دے قرآن دی طرف ترغیب دلاؤ۔ میرے محترم بھائیو، جب تو دین دی طرف آئے گا میرے محترم بھائیو، میں تمہوں دسنا چاہنا تہاڈا چلنا عبادت بن جائے گا، تہاڈے پیراں تے اللہ دے فرشتے پر وچھایا کرن گے، گھر دے اندر کچھ بھی نہ ہوئے گا، تسی واہ ویلا نہیں کرو گے، تسی خوشی نہ مسکرا کے کہو گے اللہ سونیا جون تک دتی ہے تے کی ہویا، اج بیماریاں لائق ہو گئی نے تے کی ہویا، الحمدللہ اللہ سونیا تیری رحمت نہ امید نہیں ہویا، اللہ سونیا تیرے فضل تو نہ امید نہیں ہویا، اللہ سونیا مینوں یقین ہے میری پریشانیاں میرے واسطے جردہ باعث بڑھ جان گیاں، میری ماں دی پریشانی میرے واسطے جردہ باعث بن جائے گی، میرے باپ کے دکھ درد میرے واسطے جردہ باعث بنتے چلے جان گے، اللہ سونیا میری اولاد کے دکھ درد میرے واسطے جردہ باعث بنتے چلے جان گے۔ میں صبح تو لے کے شام تک میرے مزدوری کیتی ہے، چند پیسے لے کے آیا، گنتی دے پیسے لے کر کے آیا، اللہ سونیا اگر کے پیسے پڑے تھوڑے نے لیکن برکتاں والے نے، مینوں یقین ہے تو ایک ککھاں نوں لکھاں بنا دینا ہے، تو لکھاں نوں ککھاں بنا دینا ہے۔ اوے لوگو اللہ دے دین دی طرف آ جاؤ، میرے نبی دنیا تے آئے نے اللہ دا دین لے کر کے آئے نے، اج دین دور ہے نا، سون تو پہلا قرآن دی تلاوت لگا لو موبائل دے اندر قرآن دی تلاوت تے قرآن سنیا کرو، تسی گاڑی تے سفر کرو قرآن سنیا کرو، اپنے بچیاں نوں قرآن سنایا کرو، اپنی بیٹیاں نوں قرآن سنایا کرو، یہی قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹیاں نوں سنایا کرتے سن، اپنی بیویاں نوں سنایا کرتے سن، یہی قرآن اپنی امت نوں سنایا، یہی قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام واسطے کائنات دے رب نے منتخب فرمایا۔ آخری بات سنو گل مکا دیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 60-70 سال کی عمر ہوگی، دنیا تو ٹر جانا ہے، کسی نے دنیا تو نہیں رہنا، ہن اسی جاندے جاندے اللہ دے دین کی طرف آ جائیے، اگر آپ دے موتر زندگی دا نہیں پتہ اللہ دے دین کی طرف آ جائیے، اور اللہ دے کولو کسرنا دعا کریا کر، کائنات دے مالکا زندگی نے وفا نہیں کرنی لیکن اپنے دین تے قائم فرما دے، اپنے دین تے سانو موت عطا فرما دے۔ اوے لوگو اس دین دی آن والی موت کی برکت دا باعث بن جائے گی، اس دین تے چلن والی زندگی برکت دا باعث بن جائے گی، اس دین دے رستے دے اندر خرچ ہون والی کمائی برکت دا باعث بن جائے گی، اس دین دے رستے تے وقف کیتی ہوئی اولاد تیرے واسطے بخشش دا باعث بن جائے گی، اس دین دی خاطر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین تے عمل کرتے ہوئے زندگی تواڈے واسطے برکت بنا دیتی جائے گی۔ اگر دین تے نہیں چلیں گے نا، مسجداں بنائی تے سکون نہیں ملنا، قرآن لے کے بخشوائی تے سکون نہیں ملنا، اوے لوگوں وڈیاں وڈیاں عمارتاں بنائی تے سکون نہیں ملنا، جیسی دین تے عمل نہیں کرنا۔ اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آ ہن رب دے در تے سر نو جھکا، او 53 سیاری دیا باسیا یہ پوری زندگی گناہ دے اندر گزر گئی، اللہ دی رضا واسطے تیرے سامنے فقیر عرض کردا پیا ہے، او گاڑے چلاون والا طالب علم تیرے سامنے ذکر کردا پیا ہے۔ آ ہن رب دے در تے یہ میرا پیغام سندا پیا ہے، کہ تو عشاء دی نماز نہیں پڑھی، اٹھ کر کے وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ دے کول توبہ کرے گا۔ مینوں یقین ہے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدوں بندہ وضو کر کے مصلی تے کھڑا ہوندا توبہ کر دے نا، سارے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے، تیری 70 سال دی زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے، تیری 40-45 سال دی زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے۔ آ ہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، جس اولاد دی خاطر تو حلال و حرام دا خیال نہیں کیتا، جس اولاد دی خاطر تو صلح صفائی دا خیال نہیں کیتا، جس اولاد دی خاطر تو حلال و حرام دا خیال نہیں کیتا، اس اولاد تے کم نہیں آنا، پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا، اے بنگلے زمینہ تے گڈیاں نہ ہو سن، کفن نال جیباں لگیاں نہ ہو سن، اے بنگلے
زمینات گڈیاں نہ ہو سن کفن نال جیباں لگیاں نہ ہو سن وہ کی پتہ ہے کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا وہ کی پتہ ہے جنازہ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ ہو سن کفن نال جیباں لگیاں نہ ہو سن پیچھے کم نہیں آنا تیری التجا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا آ ہن رب دے در تے سر نو جھکا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر اج بھی قانون زمین دے اندر درسایا جا رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام تو تقریباً 2000 سال پہلے دی بات ہے قارون نامی بندہ دنیا تے آیا اتنا دولت مند بندہ دنیا تے آیا اون دے دولت دیاں چابیاں اون دے بڑے بڑے اونٹ اٹھایا کرتے سن اتنا مال دراز زمین دے اندر درسایا جا رہا ہے تکبر نہ کرو تکبر دی جال دنیا تے چلیا اللہ پاک زمین دے اندر درسا کے رکھ دیتا ہے تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر تو بنگلے تے محلاں تے ناز نہ کر تکبر نہ کر رب نو ناراض نہ کر تو بنگلے تے محلاں تے ناز نہ کر او قبراں دے ویڑے چ تیری جگہ پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا اے دنیا نو سمجھی نہ ہمیشہ دمیلا اے دنیا نو سمجھی آج جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا آج جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا وہ ویکھ لواں گے جدو رب میدان محشر قائم کرے گا وہ ویکھ لواں گے جدو میدان محشر لگ جائے گا اللہ پاک جو کریں گے اسی ویکھ لیں گے پخت لواں گے آج میں تینوں دنیا تے سبق سکھا کر کے جاواں گا اے تک دنیا نو سمجھی نہ ہمیشہ تمیلا اے زندگی اے جنت کماون دا ویلا اے لڑائی کرن دا وقت نہیں ہو اے گریبان پکڑن دا وقت نہیں ہو اے گالیاں کڈن دا وقت نہیں جنت کماون دا وقت ہے اے دنیا نو سمجھی نہ ہمیشہ تمیلا اے زندگی یہ جنت کماون دا ویلا اے انمول ویلا ایویں نہ لنگا پیچھے کم نہیں آنی تیری التجا اللہ پاک سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دعا کرو جو مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک سانو شفا کاملہ عطا فرمائے خصوصاً میرے محمود رمضان صاحب وہ بیمار میں کافی عظیم ہے اللہ پاک میرے محمود حسین تندرستی عطا فرمائے جتنے بھی دنیا کے مسلمان بیمار سب واسطے دعا کرو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ پاک گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاواں عطا فرما اللہ پاک جتنے بھی مسلمان پوری دنیا کے بیمار نے لا علاج نے اللہ پاک دوائیاں اندر کوئی شفا نہیں ٹیٹی اندر کوئی شفا نہیں اللہ پاک شفا کے حکم دے نال ہے چاہے تو مٹی میں شفا بنا دے پانی میں شفا بنا دے دوائیوں میں شفا بنا دے اللہ پاک اسباب اسی مہیا کرنے ہیں اسباب کا اہتمام اسی کرنے ہیں اللہ پاک اسی جس بیماری کے علاج واسطے جس اسباب کو اپنا اللہ پاک شفا عطا فرمائے
اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں پوری دنیا کے اندر سارے مسلمانوں میں شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ پاک کسی کے بچے بیمار ہیں، بچیاں بیمار ہیں، والدین بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک کوئی بھی بیمار ہے، خواتین ہے، بزرگ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، اللہ پاک ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں سب میں شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے ماہ رمضان سے تندرستی عطا فرما۔ اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ پاک کسی بہت گنہگار اور لوگوں کے سامنے چھپ کے بڑے گناہ کی اللہ پاک کی رحمت کا معاف فرما۔ اللہ پاک اپنی رحمت کا معاف فرما۔ اللہ پاک حلال کھان دی، حلال کمان دی، حلال خرچ کرن دی، حلال پہنن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک حرام کو محفوظ فرما، سود چوری چکاری کو محفوظ فرما۔ اللہ پاک حرام کو محفوظ فرما، حرام کے لقمے کو، حرام کے ذرے کو محفوظ فرما۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت کی پریشانی دور فرما۔ اللہ پاک جو مسلمان کر تیری وجہ کو پریشان، اللہ پاک کر دے دور فرما۔ اللہ پاک پاکستان کے اندر جتنی دہشت گردی ہے، جتنی باتیں مانی ہے، اللہ پاک جتنی مہنگائی ہے، جتنی مشکلات ہیں، اللہ پاک سارے دور فرما۔ اللہ پاک اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما، کفر اور اہل کفر کی عزت محفوظ فرما۔ اللہ پاک کفر اور اہل کفر کی عزت محفوظ فرما۔ اللہ پاک سارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرما، سارے دلوں کے اندر اس دین اسلام کی محبت پیدا فرما۔ اللہ پاک اسی گنہگاراں اسی کئی گلاں سن لے کے سارے کو عمل نہیں ہوندا، اللہ پاک سانوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک سانوں دین کے چلنے کی توفیق عطا فرما، پنج وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گالی نکالنے تو، برا بولنے تو، جھوٹ بولنے تو، غیبت کرنے تو، چوری کرنے تو، اللہ پاک سانوں محفوظ فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ پاک جنہاں کے والدین یا عزیز و اقربان رشتہ دار دنیا کے اس سے ہوئے ہیں، اللہ پاک تمام موحدین مغفرت فرما۔ اللہ پاک تمام موحدین مغفرت فرما۔ اللہ پاک تمام موحدین مغفرت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ پاک جنہاں کو اولاد میں نیک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک جنہاں کو بیٹے نیک نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ جنہاں کو بیٹے نیک نیک صالح بیٹی عطا فرما۔ اللہ پاک جنہاں کی اولاد ہے، اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک نہ جانے سارے کو کتنے گناہ ہونے، اپنی رحمت میں سارے گناہ معاف فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رب هب لي من الصالحين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وأزواجه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم